ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. آج دوپہر تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب ایک ٹویٹ آئی مریم نواز شریف کی، جس میں ایک پکچر تھی جس میں میاں نواز شریف بالکل تیار بیٹھے نظر آ رہے تھے کہ وہ کہیں خطاب کرنے والے ہیں، اور پھر اسی ٹویٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ قوم سے خطاب کرنے والے ہیں. تو آئی واز اے لٹل ایکسائٹیڈ کہ شاید کوئی بڑی خبر ہے، قوم سے خطاب کر رہے ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا کسی موقع پہ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹاک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اگر یہ قوم سے خطاب ہے تو آئی تھاٹ کہ بڑا ریلیونٹ ہوگا اور کچھ نہ کچھ خبر نکلے گی اس میں سے. لیکن آج انہوں نے جو خطاب کیا وہ تقریباً ان کی اپنی پرسنل آرڈیل ہی تھی، لیکن آج وہ لوگوں کے بہاف پہ بول رہے تھے. ان کو بڑا کانفیڈنس تھا پاکستان کے لوگوں پہ. وہ کانفیڈنس یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ قوم جانتی ہے کہ یہ جو سارے کیسز تھے میرے اوپر یہ سب فیک تھے، مجھے ملائن کرنے کے لیے، مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی تذلیل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. یہ کتنے فیک تھے، یہ کتنے بے بنیاد تھے، یہ کتنے غلط طریقے سے بنائے گئے تھے، یہ قوم مجھ سے بہتر جانتی ہے. اور انہوں نے کہا اس کا جواب اب قوم ہی دے گی، کیونکہ جو ججمنٹ ڈے آ رہا ہے 7 فروری کو، الیکشنز کی وہ بات کر رہے تھے، اس دن اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کرے گی قوم اور بتائے گی کہ ہم تو پہلے سے جانتے تھے کہ میاں صاحب کے اوپر یہ سب کچھ بے بنیاد طریقے سے، غلط طریقے سے اور جھوٹ کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے. اب اگر اس ججمنٹ ڈے کا اتنا انتظار ہے میاں نواز شریف کو، اور اتنا یقین ہے کہ قوم نے کس پہ جا کے ٹھپا لگانا ہے، کہاں پہ مہر لگانی ہے، تو وہ کانفیڈنس ریفلیکٹ کرنا چاہیے ان کی پولیٹیکل کیمپیننگ میں، ان کی بات چیت میں. اور وہ جو آج کل الحاق کی بھی خبریں آ رہی ہیں اس کی بھی نوبت شاید نہیں آنی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن کتنا بائسڈ ہے، اس کو بائسڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی ڈسکس کریں گے کہ آج ایک پی ٹی آئی کی پٹیشن کو، اس پہ جو فیصلہ آیا اس کو کتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیا الیکشن کمیشن نے. تو جو فیسیلیٹیشن ان کو اسٹیٹ دے رہی تھی، اسٹیٹ نے دی، جس کا یقین ان کو لنڈن سے چلتے ہوئے تھا. رانا ثناء اللہ اور نگران گورنمنٹ سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ واز ویری کلیئر کہ یہ بریت ہو جائے گی اور اگلے 4th ٹائم پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوں گے. آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں یہ یقین ہے کہ کیونکہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے کہ ان کو یہ یقین کیسے ہے؟ لینڈ سلائڈ وکٹری لینے والا بھی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو بھی اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا یقین آج میں نے ان کی باتوں میں دیکھا. تو ایک تو ان کو یہ یقین کیسے، دوسرا فائنلی آج ان کو یہ جواب بھی مل گیا کہ ان کو نکالا کیوں گیا تھا. میں اسار رانا صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا انہوں نے سنا ہے فائنلی انہوں نے آج بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے مجھے کیوں نکالا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں انسان ساری زندگی بھٹکتا ہے اور اسے نا اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملتے. تو میاں صاحب پہ تو ویسے ہی بھی اللہ کی رحمت ہے، تو شکر ہے کہ انہیں یہ جواب مل گیا کہ انہیں کیوں نکالا گیا تھا. ویسے کیا کہا انہوں نے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے دل و دماغ میں سوالات انگارے کی طرح سلگ رہے ہیں اور لاڈلے کے لیے نکالا گیا. اور لاڈلے کے لیے نکالا گیا. سب سے پہلے تو میں ایک بات تو بالکل ہی کہوں گا کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو ان کے لیے لفظ استعمال کیے تھے نا، سیسین مافیا اور گاڈ فادر، میرا خیال ہے ججز کو اپنے فیصلے بولنے چاہیے، ان کے جذبات نہیں بولنے چاہیے، انہیں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. اس پہ تو میں بالکل میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس پہ بھی کھڑا ہوں کہ وہ ان کے جو سوالات ہیں انگارے کی طرح سلگ رہے ہیں ان کے. تو مجھے بہادر شاہ ظفر صاحب کی غزل کا شعر یاد آ گیا کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. وہ بھی پتہ چل گیا کہ کہاں سے اٹھتا ہے. تو انگارے جب لگے ہوں گے تو دھواں اٹھے گا. آپ کو سائنس نہیں پڑھی آپ نے؟ وہ کہہ تو رہے ہیں ویسے کہ میرے دل و دماغ میں سوالات انگارے کی طرح سلگ رہے ہیں. سلگ رہے تو پھر وہ یہ دھواں نکلے گا نا اس طرح کا. تو دوسری چیز یہ کہ انہیں بالکل لاڈلے کے اوپر انہیں پتہ چل گیا. اچھی بات ہے. پاکستان لاڈلوں، لڈو رانیوں اور لڈو راجاؤں کے گرد تو گھوم رہا ہے. وہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ انہیں اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ لاڈلا کون ہے. تو انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ 81 میں ایک لاڈلے کو کیسے پروموٹ کیا گیا تھا، کیسے اس کو وزیر خزانہ بھی بنا دیا گیا تھا. اور لاڈلے کا انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ لاڈلے کو 3 دفعہ وزیر اعظم کیسے بنا دیا گیا تھا. 7 دفعہ. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اپنے اوپر سے یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں
یہ ٹیگ ہٹانے کے لیے جو بہت ہی زیادہ تاثر چلا گیا ہے, اس کے لیے آج انہوں نے فائنلی یہ کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائیں نا ایک دفعہ, پھر اسے ہٹانا ممکن نہیں رہتا. میاں نواز شریف صاحب 10,000 دفعہ اب کچھ بھی کہیں, جو ان کے اوپر سلیکٹڈ کی مہر لگ گئی ہے نا, وہ اب ختم نہیں ہو سکتی. چلو پی ٹی آئی والوں کو تو پھینڈی پڑی ہے, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب دبے دبے لفظوں میں کیوں کہتے ہیں؟ اے این پی کیوں کہتی ہے؟ یہ ٹیگ جو ان کے اوپر لگ گیا ہے ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور وہ لاڈلا کر رہے ہیں نا, تو مجھے بتائیں کہ لاڈلا کون تھا جنہیں عدالتیں جو ہیں اتوار کے دن کھل کے اور 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر جو ہے وہ باہر جانے دیتی تھی. کیا پاکستان میں کسی اور کو اس کی گنجائش موجود ہے؟ یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے. کیا خدا نہ خواستہ میرے آپ کے ملک کے کسی کے عزیز کے یا ہم خود کسی کنڈیشن میں بیمار ہو جائیں اور عدالتوں کو مطلوب ہوں, تو کیا 50 روپے پہ ہمیں بھیجے گا کوئی؟ نہیں. اور ہم آج کل کے حالات میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو پکڑنا ہو اس کو ہر حال میں پکڑ لیں. پھر دوسری چیز, آج شیر افضل مروت کو بھی پکڑ لیا. اور زنیرہ صاحبہ پکڑنا تو دور چلے, ابھی اس پہ تو ہم کریں گے بات. مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو 4 ہفتے کا وعدہ کر کے گیا, پھر پورا دنیا پھرا, وہ تو لاڈلا کون ہے جس کو اچانک واپس لا دیا, بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس کو ایئرپورٹ کے اوپر کہا گیا کہ آپ بایو میٹرک کر لیں؟ یہ تو آپ بھول رہے ہیں کہ ان کا بیچ میں جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا, ہاں, تو وہ بھی ان کو وہاں بیٹھے ہوئے ملا دیا. ٹھیک ہے, تو اگر لاڈلا ہی وہ تلاش کر رہے ہیں تو لاڈلا ذرا ان صفوں میں تلاش کر لیں جن میں عدالتیں بھاگ کے کہہ رہی ہیں یہ انصاف لے لیں. ٹھیک ہے, جج کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیکیوشن کو کہہ رہے ہیں کہ یار تسی گالی پٹھی کر رہے ہو, بندہ تو بالکل کلیئر ہے, اسے وہ بری کر دے. تو اگر آپ نے لاڈلا ہی تلاش کرنا ہے, آئی ایم سوری سر 2 جملے اور, کہ اگر آپ نے لاڈلا ہی تلاش کرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک جملہ ابھی لفظ کہا کہ 8 فروری ججمنٹ ڈے ہے. بلیو یو می, جب آپ نے ججمنٹ ڈے کہا میرے دل لرز کے رہ گیا, کیونکہ میری نظر میں یہ طاقت, یہ زمینی خدا 8 کا ججمنٹ ڈے کو تو مینیپولیٹ کر لیں گے, کر سکتے ہیں, لیکن اس ججمنٹ ڈے کو نہیں کر سکتے جس کے اندر آپ کے یہ جو خدائی دعوے دار ہیں نا, جنہوں نے اس ملک کو, اس ریاست کو نواز شریف جیسے لوگوں کے نے جس طرح قابو کیا ہوا ہے کہ عدالتیں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, آئین ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس ججمنٹ دے کسی کو معافی نہیں ملنی, ابھی بھی وقت سنبھل جائے. اچھا ملک صاحب, واقعی جب یہ ٹویٹ آئی کہ وہ خطاب کرنے والے ہیں اسٹے ٹیونڈ, تو مجھے لگا کہ فائنلی شاید کوئی روڈ میپ ہوگا. فائنلی ہم جس مینیفیسٹو کی روز بات کرتے ہیں کہ کوئی پارٹی کیوں نہیں دے رہی, اکنامک پلان کیا ہوگا, اکانومی ریوائیو کیسے کرے گی, اس پہ بات ہوگی یا کوئی اور بڑی بات ہوگی. لیکن اینڈ میں صرف یہ ساری اپنی کہانی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, ٹھیک ہے ہوئی ہوگی, آپ کی زیادتی اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے, ساتھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے چیزیں؟ کنٹرڈکٹری ہو سکتی ہیں, مگر جو اپیرنٹلی چیز ہے وہ بیسیکلی اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے وہ ہمیشہ اس میں آپ پاکستانی لوگوں کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا ہمدردی کا ووٹ جو ہے نا اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی ہے. اب میری رائے میں عام جو ایک پرسیپشن بن گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بن گئی ہے کہ یہ ایک جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, یہ ایک نئے پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی فیئر نہیں ہے, عدالتیں بھی انصاف ان کو جلدی نہیں دے رہی, اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی محبت بیان نہیں کر رہی, میڈیا بھی ان کے خلاف ہے. تو یہ جو خطاب ہے نا, میرا لیے ایک تو اس میں سمبولیکلی یہ کام کیا گیا ہے جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میسیجز آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ پڑھے لکھے ہو کے دیکھ رہے ہیں, اس ملک کا جو الیکٹیبلز ہیں نا اس کے لیے یہ میسیجز ہو رہے ہیں, ان کے لیے میسیج اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از کمنگ, میں یہ ایک انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں, اس کا مقصد یہ ہے. اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ جو نواز شریف کی ایک فیلئر اس کو سمجھ آ گیا, ایک کام اس نے کر لیا, وہ کام کر لیا کہ وہ, میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ریاست اس کو گرین لائٹ دے گی, یہ وہ بڑا آرام سے بیٹھا رہے گا. اب وہ آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جناب جو میرے ساتھ آپ فرما رہے ہیں نا ذرا فوٹو کاپی ملا لیں. 2014 میں آپ کا کزن آیا تھا
پی ٹی آئی کا کینیڈا سے کہ نہیں جی ریاست بچانی ہے, سیاست نہیں بچانی. 2014 میں کیا ریاست کو ہوتا ہے, ایک دنیا میرے خلاف سب سے بڑا آپ نے کر دیا, اپنا دھرنا دے دیا. پھر 2016 میں ایک دم جناب آپ نے میرے خلاف پاناما آ گیا. پھر سپریم کورٹ میں بڑی رانا نے خوبصورت بات کی ہے, میں ایگری کرتا ہوں کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں, آپ کو نہیں چاہیے کسی کو مافیا کہنا, یہ سمبولیکلی کرے. پھر اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ نے یہ نیب سے کہا کہ یہ 3 کیس بناؤ اور یہ نگران جج ہم تمہیں دیکھیں گے. پھر آپ کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے, پھر آپ پہ پنجاب محاذ بن جاتا ہے, پھر آپ کے لوگ الیکٹیبلز ادھر چلے جاتے ہیں. تو نواز شریف بیسیکلی پہلے دوسرے سٹیپ پہ آ گیا کہ پہلا سٹیپ یہ کہ دیکھو نظام نے مان لیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جناب اس گیم میں پی ٹی آئی مظلوم نہیں ہے, پی ٹی آئی نے سارا کچھ یہ جو کیا تھا یہ غلط کیا تھا, ریاست نے غلط کیا. اب مجھے بتاؤ سمپتھی, یہ سمپتھی لینے کے دیکھو میرے ساتھ مجھے 83 ٹائمز احتساب عدالت نے بتایا, میں اپنی بیوی کو چھوڑا. تو یہ بیسیکلی یہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک وارم اپ کلچر ہے نا کہ پی ٹی اے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے برابر یہ ایک بیانیہ لایا جا رہا ہے. ہی ہیز اے پوائنٹ کہ سمپتھی ووٹ وہ اپنی طرف سے جو ہمیں جو کہانی لگتی ہے وہ اپنی طرف سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں ہو رہا ہے, میں نے اس سے زیادہ ورس چیزیں 3 دفعہ بھگتی ہیں. مجھے 3 دفعہ نکالا گیا, میرے اوپر فیک کیسز بنے, مجھے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسی چیزیں کہی گئیں, ملک کی ترقی بھی رک گئی, اگر میں رہتا تو کنٹینیو کر سکتی تھیں. تو آپ کو لگتا ہے اب سمپتھی از سمپتھی, لیکن ایک سمپتھی تو بک رہی ہے, یہ دوسری بکتی نظر آ رہی ہے آپ کو. دوسرا, اگر ان کو آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھ کے بات ان کو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑ رہی ہے, یہ اٹس سیلف ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں ہے کہ پنجاب جو آپ کا گڑھ تھا وہاں پہ الیکٹیبلز کی ایک جماعت بن گئی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے وہ 3 دن پہلے آپ کو جب میں نے نیلا کپڑے پہنے تھے تو میں نے آپ کو نیل کرائی ہے نیل کا, تو وہ میں نے اس کو تھوڑا سا کہیں سے مجھے کسی نے وہ کیا کہ میں ڈیل کرائی ہیں ڈیل کا, میرا تن من ڈیلو ڈیل, مینو نوری ملن فوری ملن ضمانتا, میری ایک نہ رکی اپیل. اب جب ایک طرف آپ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, عوام اندھے نہیں ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے. اب میں اگر اتنا سافٹ بول رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ میں حمزہ شہباز صاحب کے اس میں بول رہا ہوں, میں اپنے لگ رہا ہے آپ انسپائرڈ ہیں. نہیں میں ویسے ذرا سافٹ اینڈ, کیونکہ ملک کہتا ہے میں ہر وقت روتا رہتا ہوں. اچھا تو میں نے کہا ذرا راگ باگیشری میں کوئی تھوڑا نرم اس میں, حالانکہ تو ملک کو تو صرف ایک راگ آتا ہے, راگ درباری, لیکن میں نے کہتا ہوں 2-3 راگ ملا کے کوئی میں بات کرتا ہوں. تو بل جی تو تم لگتے ہو مجھے درباری, میں گا دیتا ہوں, چلو مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ کہتے ہیں. تو ایک طرف آپ ڈیلے لے رہے ہیں, ایک طرف آپ رونے رو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں مظلوم ہوں. بھائی ان کا پوائنٹ سمجھیں, وہ ڈیلز جو ہے وہ اصل میں کورس کریکشن ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو یہ سب کچھ تو ہونا تھا. ٹھیک, اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ نظام عدل کو پھانسی دیں, اس نظام عدل کو پھانسی دیں جو پہلے کچھ کرتا ہے, پھر کچھ کرتا ہے, پھر کچھ کرتا ہے. یہ نظام عدل ہے یا میرا یار ملک ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے, ایک جگہ ٹکے تو صحیح نا نظام عدل. اگر عمران خان قاسم کے ابو غلط ہے تو دے سزا, لیکن پچھلی سزاؤں کو پھر ٹھیک کیوں کر رہے ہیں. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ اگر قاسم کے ابو کو آپ سزا دے کے 30 سال بعد یہ کہیں کہ جی اس کے ریویو کریں کہ یہ سزا صحیح نہیں تھی, تو پھر نظام عدل کا گریبان پکڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پولیٹیکل لوگ تو وکٹم ہوئے یہ جوڈیشری کے. جی, اور ان کی عالمیہ یہ ہے کہ ملک صاحب وہ پنجابی کی ہے کہ لے لے رونا یاراں نو لے لے نہ پراواں دے دکھڑے روے یاراں دے. ہاں, لے لے نہ پراواں دے دکھڑے روے یاراں دے. اب یار کا نام نہیں لے سکتے. اچھا یار سختی بڑا ہے, کیا کرے. ہاں, ملک دیکھیں بعض اوقات ایسی بات باریک کرتا ہے کہ یار سخت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جو جہاں نرم ہو سکتا ہے نا بندہ, اسی طرف پانی ہمیشہ نچلی سمت بہتا ہے. اچھا مجھے سمجھنے دیں, وہ جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے, ایک دفعہ دوبارہ کوشش ہوئی تھی ہلکی پھلکی سی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کرنے کی, وہ آج اس کو کاؤنٹر کیا انہوں نے یہ عدالت کی طرف, جوڈیشری کی طرف, کیونکہ وہ اتنی ان میں جرأت نہیں ہے. بات کی تھی کہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا, نہ کریں, بنی بنائی ڈیل ہے. اس میں ایک چیز سمجھنے والی جو پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں, اب المیہ یہ ہے نواز کا کہ وہ ایک طرف ہیرو بھی بنتا ہے, مگر جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے
وہ اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے. Definitely. تو ایک طرف یہ مسئلہ تو بڑا محسن ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے. آپ تھوڑا سا اس کو ہیومنلی کامیڈی کے اینگل میں دیکھیں کہ آپ نے ہیرو بھی بننا ہے. سمجھ لو نا, آپ نے ایک نظام سے لڑائی بھی لڑنی ہے, اور عجیب المیہ دیکھیں وہی نظام آپ کو ہیرو بنا رہا ہے. آپ کو جہاز جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لے آئے, اسلام آباد میں آپ کے انگوٹھے بھی لگ گئے. آج یہ جو امیج ہے, میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, یہ امیج وہ بڑا اس کے لیے بہترین ہے. حالانکہ لوگ کہیں گے یار یہ بڑا یہ غلط کام ہو رہا ہے. جس طرح کا یہاں پولیٹیکل کلچر ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں 50-60% آپ کا ایم این اے کے لیے آج مزید ٹینشن پڑ گئی, وہ میاں آوے آوے. تو یہ تو سارا کچھ اس کے آگے میں جا رہا ہے. لیکن میں ایک چیز عرض کروں کہ بالکل جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان میں کیا کہتے ہیں شور مچ گیا کہ میاں آوے آوے. اگر میاں نے, میرا کزن وہ بال اٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیا ہوا اسلام آباد سے, کہتا ہے میں بائی ایئر آیا ہوں. تو میں نے کہا تیرے بال کیوں اٹھے ہوئے, کہتا ہے میں بس کے اوپر بیٹھ کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اگر بندے نے اس طرح بائی ایئر جانا ہے تو پھر وکری بات ہے کہ وہ ان کو پکڑے اور اڑتا ہوا چلا جائے. اور اگر بھیا میرے پیارے ملک اگر ووٹ کے ذریعے جانا ہے تو بھول جاؤ آپ. تم ابھی بھی سمجھ رہے ہو یہ ووٹ سے؟ نہیں, میں تو دو ہی باتیں کر رہا ہوں کہ اگر فرض کرے ایک انہیں اس لیے رہائی ملی العزیزیہ میں کہ جج صاحب نے کہا کہ مفروضوں کے اوپر مبنی کیس تھا, اور میں وہ عدت والا پڑھ رہا تھا, اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفروض ہے, یہ ہے کہ اس نے یوں کیا, اور مفروض ہے یوں ہے کہ, تو میں نے کہا شاید مفروض دونوں جگہ پہ جا کے رنگ بدل لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے امیدواروں کو میں ہو گئی اور انہوں نے کہا میرے تو بھی شک ہے, اور ہوا چل پڑی میاں کی بلے کی ہوا میں لٹلا موج بہار, ٹھیک ہے وہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. لیکن جیسے ہی آپ زمین پہ پیر رکھیں گے, جیسے ہی آپ ووٹ کے نام پہ کھڑے ہوں گے, تو پھر عوام آپ کو جو ججمنٹ ڈے ہے, ججمنٹ ڈے وہ واقعی اس دن پھر ججمنٹ ڈے ہوگا. ہاں اگر آپ کوئی ایسا چک نظام بنا دیتے ہیں جس میں ووٹ حیثیت ہی نہیں رکھتا یا ہو ہی نا, تو میں کہتا نہیں. اور اگر آپ نے ووٹ کے اوپر ریلائی کیا تو خدا کی قسم یہ ججمنٹ ڈے ہی ہوگا. یار دیکھو نا, اس میں یہ بھی تو دیکھو نا, ایک لاجیکل بات ہے. میں پہلے بھی بتایا کہ میں نے اپنے دوست سے, میں نے ان سے پوچھا آپ کس طرح الیکشن لڑتے ہیں. انہوں نے کہا کم از کم 3000 بندے چاہیے ہوتی ہیں ایک ایم این اے کو. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, یہ جو مینجمنٹ ہے اور وہ جو ہم بڑا توا لگاتے ہیں جی وہ بریانی کھلاؤ بریانی کھلاؤ, کہتا ہے اگر کھانا پینا بھی کر دو تو 6000 صرف فورس چاہیے. اس طرح جو پارٹی تتر بتر ہوئی ہے, میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا, جس کی لیڈرشپ کی سمجھ نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن پیچھے پڑا ہوا ہے. آج نائب صدر پکڑا گیا ہے مروت, صدر جو ہے دوسرے کو بھی ڈسٹربنس چاہیے. کسی ٹائم الیکشن کمیشن نے کہنا ہے کہ آپ کے الیکشن منسوخ, صدر آپ کا نہیں ہے. بانی چیئرمین کی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے بتائیں کوئی پولیٹیکل فیس نہیں ہے اس میں الیکشن لڑنا. یہ تو چاروں کہتی ہیں گھی میں ہے نواز شریف کی, اس کے لیے اتنی آئیڈیل سچویشن ہے. پورا جملہ بولو نا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ہاں تو یہی ہے, ویسے بھی سر بڑا پیارا اس کا, اور اگر گھی بہت گرم ہوا تو سر کڑھائی میں چلا جائے, ہیلمٹ پہن کے اس میں جائے گا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن جس کو ایک نیوٹرل باڈی ہونا چاہیے, اور ابھی تک وہ کتنا نیوٹرل رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی فیسیلیٹیشن آپ کو حاصل ہے. جو سسٹم ہے نادرا بائیو میٹرکس یہ وہ بھی سب آپ کو حاصل ہے. عدالتیں بھی ہاتھ باندھے کھڑی ہیں, لوگوں کا آپ کو پتہ ہے. میرا کویشچن پھر بھی یہ ہے کہ پھر دوسرے فریق کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے, اس کے ہاتھ ٹانگیں سب باندھ کے, اس کو پھینٹی لگا کے رنگ میں اتار کے بھی اگر آپ کو استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے پاس جانا پڑ رہا ہے, تو یہ اٹ سیلف ایک کانٹرڈکٹری بات ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا ووٹ نہیں ہے نون لیگ کا اس طرح کا پنجاب میں. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے اوپوننٹ کے ساتھ لڑ کے آپٹکس, لوگ پاگل ہیں. پھر میں اپنی بات ہیڈ لیس جماعت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ لیس جماعت ہے. وہ جو رہ گیا تھا کے پی میں بیچارہ پھر رہا تھا ایک وکیل, اسے بھی آج پکڑ لیا. المیہ یہ ہے کہ ملک صحیح کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ہیڈ لیس جماعت ہے اور نون لیگ برین لیس جماعت ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اب ہیڈ اور برین کو ایک کون کرے گا, برابر ہو جائے گا. ملک بتائے گا. دیکھیں میں شاید کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. آپ کرتی ہیں ایک ڈیموکریٹک بات کہ یہ لوگ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. میں ایک سسٹم میں بات کر رہا ہوں. اس میں تو جس طرح ہم دو بندے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, یو آر پاور, یو آر جج. اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی قیمت پہ رانا سے سوال ہی نہیں کرنا, تو طاہر ملک کا تو چونگا ویسے ہی ڈومینیٹ کر گیا. مطلب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو تو سوال ہی نہیں ہم نے کرنے دینا, تو جو میں بار بار آپ کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ اب میں نہ ہی بولوں تو اچھی بات ہے, یہ آئی پی پیز یہ وہ نہیں جا رہا اس طرف,
یہ باپ سے ملنے بلوچستان یہ خود نہیں مارا ڈیئر جا رہا. مطلب آپ سمجھیں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں مینج ہوتی ہیں, لے جائے جا رہے ہیں. یہ کیا جہانگیر ترین کا خفیہ طیارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ملک شرما رہا ہے. نہیں شرمانا ہی چاہیے, کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ شرمانے والا نام تو یہ اگلے ہفتے نہیں آ رہی ہے. ان کو اگلے پروگرام کی بہت فکر ہوتی ہے. مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ بیگ صاحب کا فون آیا نا کہ نہیں ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ اگلے ہفتے تک بھی بچ. میں تو کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہ کنڈیشن اس کے فیور میں ہے. آپ نے جو وہی سوال آپ سے, آپ نے جو ابھی کہا کہ جی اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے, مخالف کے پٹی بھی باندھ دی, اسے مار بھی دیا, یقین کریں ریفری بھی آپ کا اپنا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ اس کو مارے, اس کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, آنکھوں پہ پٹی باندھے اور اسے رنگ میں پھینک دے, وہ پھر جیت جائے گا. اور یہ ڈر اسی بات کا ہے کہ اس کو ہم باندھ بھی دیں, اس کو بیڑیاں بھی پہنا دیں, ہم اس کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دیں, اسے مار مار کے ادموا بھی کر دیں, تب بھی اگر اس میں آ گیا نا رنگ کے اندر تو یہ ہمیں مارے گا. تو رنگ میں ہی نہیں ڈالنا پھر. یہی تو کہہ رہا ہوں. وہ دادا اپنے پوتے سے کہنے لگا, ملک صاحب کہتے کہ یار ابھی ہمارا دور تھا 10 روپے لے جاتے تھے تو بوری بھر کے ہم سامان لے کے آتے تھے اسٹور سے. انہوں نے کہا دادا اب وقت بدل گیا, اب کیمرے لگ گئے, ٹھیک ہے نا, تو اب لگ گئے کیمرے. عوام بیوقوف بھی نہیں ہے, اندھے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب زبانیں بولتی ہیں, اب زبانوں کو نہیں روک سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ الیکشن کے نام پہ میاں نواز شریف صاحب جڑے نے وہ جو چاہیں ایسے چرلو پھیریں اور بی بی کی زبان کے اندر چمک کام آ جائے, نہیں آئے گی. یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں یہ اب زندہ قوم ہے. میں انہیں زندہ قوم کہتا ہوں اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے, اچھا ہو برا ہو, وہ کوئی نظریہ کسی کے پاس ہے اور اس پہ کھڑا ہے تو یہ اس کی زندگی کی علامت ہے. مجھے یہ بتا دیں, اگر اتنی زندہ قوم ہے تو ایسی لیڈرشپ کدھر سے آئی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں آئی آج تک. He has all the rights and I respect him. میرے حال میں یہ زندہ قوم بہت پیار کرتی ہے. میں نے 10 دفعہ پوسٹ پڑھی ہیں, ہم نہیں باز آئیں گے محبت سے, اور تصویر کس کی تھی؟ بانی چیئرمین کی. تو میری بیوی میری ساتھ بیٹھی, میں کہا ہم نہیں باز آئیں گے محبت سے, جان دے دیں گے صرف فیس بک پہ, اس سے آگے نہیں ہم نے جانا. وہی بانی روتا رہا کہ یار میری FIR نہیں ہو رہی, دیکھو میں نے گولیاں ماری ہیں, دیکھو میری ٹانگ نہیں چل رہی. کتنا ہوا ہے یہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ کے پاس پیپلز پارٹی نے 11 سال ریزسٹنس کی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ مطلب بکھرے ہیں, لوگوں کو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن چاہیے. آپ کی PTI کی یہ حالت ہے کہ آپ نے 27 سال میں جنرل سیکرٹری بھی آپ کو چھوڑ گیا, آپ کا کوئی فیس ہی نہیں. یہ جو مروت لے, ایک سیکنڈ, مروت 11 سال مولانا کے ساتھ رہا ہے 2018 تک. یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ رہا ہے. نہیں میرا سوال ہے تو where is PTI? Only one man عمران خان. جہاں طاقت کا وہ سب کو رخ. نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ ایک سنجیدہ سوال کر رہا ہوں. میں جنورلی سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, اور یار 27 سال میں آپ ایک پولیٹیکل پرسن ہی, آپ سارے وکلا کو لانا پڑ گیا آپ کو. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک پولیٹیکلی ڈس آرگنائزیشن موجود ہے, کوئی اس کا پرابلم ہے آپ کے ساتھ. اچھا آپ لاسٹ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ جو ملک بات کر رہا ہے نا کہ جی ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, اور ہماری بھابھی نے کہا, میں بڑے احتیاط سے 2 جملے کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جب قلعے کوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا نا, تو یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نہیں رہے گی. ملک صاحب اس پاکستان کی قوم نے جمہوریت کے لیے ہر دور میں قربانی دی ہے. نواز شریف کے لانگ مارچ, تحریک نجات سے لے کے بی بی کے لانگ مارچ تک, اور کیا کہتے ہیں بھٹو کے پھانسی سے لے کے اور آج تک. یہ قوم کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ, اور کسی قوم کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ. ٹھیک ہے بعض اوقات معاملات کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں, نظر کچھ اور آ رہے ہوتے ہیں, لیکن عوام کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. ان کے کنٹریبیوشن, اور یار بس ایک جملہ کہ وہ فراز نے کہا تھا کہ یہ محبت ہے, چاہت ہے کہ اطاعت ہے. فراز ہم تو خوش ہیں, ہمیں جس حال میں جیسا رکھے, اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. ان کی قبروں کے اوپر پیر رکھ کے تم وزیر اعظم بنتے ہو, ان کی قبروں کے اوپر پیر رکھ کے تم وزارت عظمیٰ حاصل کرتے ہو, اور ان لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھو یار,
اس کے باوجود کہ ان کے بچے آنسو گیس کا مقابلہ کرتے کرتے ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, کوڑے کھاتے کھاتے وہ مر جاتے ہیں, ان کے بچوں کو تم اٹھا کے لے جاتے ہو اور اپنی باری اپنے بچوں کو کھربو پتی بنا کے فلیٹس پکڑا دیتے ہو اور ایک جعلی پرچی نکال کے وزیر اعظم بنا دیتے ہو اور اس کو چیئرمین بنا دیتے ہو. ان کی محبت دیکھو اور اپنی تم بٹ آئی اسٹل تھنک, مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ سارے تلخ سچ ہیں جو رانا صاحب بول رہے تھے, ٹھیک کہہ رہے تھے بالکل, لیکن یہ جو سمپتھی ووٹ ہے نا, یہ ایک دفعہ تو مل سکتا ہے, یہ 2 دفعہ تو مل سکتا ہے. بے نظیر بھٹو کے بعد ملا پیپلز پارٹی کو, اور ملنا بھی چاہیے تھا ٹو بی آنیسٹ. اتنی بڑی لیڈر تھیں اور جس طرح وہ اسیسینیٹ ہوئیں, جس طرح لیاقت علی خان اسیسینیٹ ہوئے, یہ ساری چیزیں وی ڈونٹ ڈیزرو دس. جو بھی قوم کا ایک ریپرزینٹیو بن کے سامنے آئے وہ کسی نہ کسی طرح کمپرومائز ہو جائے, یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا. لیکن جس سمپتھی ووٹ کو نواز شریف لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اس ووٹ کو وہ جیل کے ذریعے سے لیتے, جیل کاٹ لیتے, اس کے بعد عدالتوں میں اپنا کیس لڑتے رہتے, پروو کرتے کہ ٹھیک ہے یہ کیس غلط تھے, ایک مس لیڈنگ بیس پہ بنے تھے یا جو بھی وہ آج کہہ رہے تھے, تو وہ سچویشن اور ہوتی. پروٹوکول کے ساتھ کوئی سمپتھی وابستہ نہیں ہو سکتی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور جسٹس باقر نجفی نے پی ٹی آئی کی دی ہوئی ایک درخواست کی بیس پہ آج عام انتخابات ایگزیکٹو سے کرانے کا جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اس کو معطل کر دیا ہے. یہ واحد ایسا فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کی دی ہوئی درخواست پہ آیا, اور اس پہ اس تیزی سے الیکشن کمیشن نے عمل کیا ہے کہ فوراً ان کی ٹریننگ رکوا دی ہے, فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا ہے. یہ بڑا مجھے عجیب لگا کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ہر وہ کام کرنا ہوتا تھا جو پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی تھی. تو یہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی والے خود بھی پریشان ہیں اس وقت کہ یہ ان کے ساتھ کوئی پرینک تو نہیں ہو گیا, کیونکہ اب اگر کسی طرح الیکشنز معطل ہوئے اس کی بنیاد پہ تو یہ سارا صحرا جو ہے یہ پی ٹی آئی کے سر پہ جائے گا. فوراً شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ صرف لوگوں کے سامنے الیکشنز مانگتے ہیں اور اصل میں عدالتوں میں جا کے الیکشنز رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک احد خان نے بھی فوراً اس کے اوپر بہت شور مچایا. لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کی جماعت کا ان کا رسپانس یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو مرضی آر اوز لگا دیں, جہاں سے مرضی ڈی آر اوز لے لیں, پنجاب کی بیوروکریسی سے چھوڑ کے جہاں سے مرضی لے آئیں, ہم تیار ہیں. بیکاز قائدے نون لیگ یہ سمجھتے ہیں کہ ججمنٹ ڈے پہ لوگوں نے آ کے انہی کے اوپر مہر ثبت کرنی ہے. تو یہ اتنا کانفیڈنس ایک دم سے ہوا میں کیوں تحلیل ہو گیا, ایک دم اتنی بھگدڑ کیوں مچ گئی ہے. اور ای سی پی نے, الیکشن کمیشن نے, جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو تھوڑی سی بھی فیور دیتا ہو پی ٹی آئی کو, ان کی درخواست کو ایکسیپٹ کیسے کر لیا؟ دیکھیں, ایک تو آج جب میاں صاحب نے قوم سے خطاب کیا تو وہ ویسے کہتے ہیں کہ جو محبت کی انتہا ہے نا وہ نفرت ہوتی ہے. جب محبت حد سے بڑھ جائے تو نفرت تک چلی جاتی ہے. میاں صاحب قاسم کے ابو سے اس سطح پہ محبت کرتے تھے کہ وہ نفرت میں بدل گئی, اور اب لیکن وہ اسے بھول نہیں پائے. بے وفا ہم نہ بھولے تجھے, یہ پوری کہانی بنا دی ہے انہوں نے. سنیں نا, محمد علی زندہ کر دی اس نے. بے میری تو وفا عمر ہے ہم نہ بھولے تجھے, ساری دنیا نے ہم سے کہا. ہمارا دوست جو ہے نا اتنی محبت کرتے ہیں, یہ شہنشاہ جذبات بھی ہوتا ہے, یہ ملکہ جذبات بھی ہوتا ہے, ملکہ پخراج بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. جناب کی عمر کم ہے, کبھی یہ میرا جگر جو ہے نا مجھے وحید مراد یاد کرا رہا ہوتا ہے, کبھی مجھے محمد علی یاد کر رہا ہے. یہ تو کوئی ڈائریکٹر فلم کا بیٹھا ہو کہ وہ اٹھو تو کی پہ کر رہے, چل تو بھی فلم میں غلط شو میں بیٹھے, اتنا اللہ رونا دھونا ختم ہے. سلوٹ. انہوں نے اب کانسیپٹ یہ ہے ہمارے سامنے جو رانا صاحب نے رکھا ہے کہ میاں نواز شریف کو عمران خان سے اتنی محبت ہوئی کہ نفرت ہو گئی, لیکن وہ بھول نہیں پایا. میں ثابت کرتا ہوں. اچھا, یہ قوم سے خطاب کون کرتا تھا پرائیویٹ؟ کون کرتا تھا؟ ویلاگ خان سے بھی بڑے کرتے تھے. کون کرتا تھا؟ یہ یہاں پہ آٹوگراف کون دیتا تھا؟ سیم مین. ٹھیک ہے, وہی بندہ جس کا نام ہی لینا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دھوپ میں بیٹھ کے اور انٹرویو کون دیتا تھا؟ اور یہ جناب علی جو اپنے کپڑوں کا وہ ہے رنگ دکھانا, یہ کون کرتا تھا؟ شوخ رنگ کون کرتا تھا؟ بچوں کو ساتھ بٹھا کے, اور پھر وہ باتیں کون سنتا تھا؟ کون تھا جس کے پاس لوگ آ کے کہتے تھے ہم نے ترانہ بنایا ہم بھی سنائیں گے؟ کون ہے جو اب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ لاشعور میں آپ کی پہلی محبت مرتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ زندہ رہتی ہے. مجھے آج قوم سے خطاب میں یہ تھا کہ میاں صاحب کہیں گے, سب سے پہلی بات کہیں گے کہ میں
लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी फौरी तौर पे अपील कर रहा हूं। उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं वो किया। कहते पंजाबी कहते कोई कुब्बे नु लत रासाना, तो इन्होंने को साड़ी तो मुफ्ती लॉटरी निकल गई। अब आ जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ। पिशावर हाई कोर्ट ने जब कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और ये करें और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस ना सुने हाँ। तो उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के अफसर ने आपको बताया कि जी हम खुद मुख्तार हैं, हाँ। हम खुद अदालत। अब कल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा तो हम कहते हैं हम बेमुख्तार हैं, ठीक है। तो मुख्तारनामा फिर किसी और दे को ले, ठीक है। और उन्होंने फौरन ही नोटिफिकेशन भी हो गया, सारी चीजें भी रुक गई, ठीक है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं मेरे चीफ जस्टिस साहब से मैं मोहब्बत करता हूँ सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। आपकी ज़ैली अदालत ने ही इंतखाब को मशकूक किया सर, मैंने तो नहीं किया। आपकी ज़ैली अदालत ने कल फिर इंतखाबात के ऊपर का दायरा लगा दिया, तो सर जरा उधर भी देखिएगा सर। अच्छा, लेकिन मुझे इसका हासिल वसूल कुछ समझ नहीं आया। इसी ब्यूरोक्रेसी ने हर हाल में फैसिलिटेट करना है इलेक्शंस को, और हमने कहाँ से लोग लेके आने हैं, हमेशा से यही होता आया है। तो पीटीआई से ये मिसफायर हो गया है। ये दो तीन बड़ी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। तो पहले तो खूबसूरती पीटीआई को भी सलाम है कि 2018 में जब जीते हैं तो इसी सिस्टम से जीते हैं, इसी ब्यूरोक्रेसी के जीते हैं। ब्यूटी वही है, वही मैं कह रहा हूँ, नवाज़ गलत भी है सही भी है, गेम सबकी एक ही है। जब हम जीत रहा था, जब वो हमारे साथ थे, तो ये सिस्टम पर अब क्योंकि पता लगा कि नहीं ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें आप कनेक्ट कर लें। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पूछे किस तरह? आपके आइन और कानून के मुताबिक कल लास्ट डेट है, आपने इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करना है इलेक्शन कमीशन। ये हमारा कल शायद शो नहीं है, नहीं तो कल वो पंजाबी में कहते हैं कल की चीजें क्लियर हो जाएगी। तो वो आज ही क्लियर नहीं हो गई। मैं थोड़ा सा मैं आपको कल जो खबर मैं आपको देने लगा, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मोस्ट प्रोबेबली कल जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो रजिस्ट्रार से मिलेंगे। और ये आप दोनों चीज़ों को ज़रा जोड़ें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कल का दिन अगर आपने शेड्यूल ना दिया, वैसे तो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ ही माने, मगर कानूनी तौर पे लेकिन इसमें ऐड कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो जो आसिफ जरदारी साहब ने, मैंने कल कहा था हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं ऐड कर दूं, थोड़ी सी, हालांकि आप समझेंगे रेलेवेंट मगर रेलेवेंट है। आपको पता है कराची के जो हमारे ताजर भाई हैं, उन्होंने कहा था कि मुल्क बेहतरीन जा रहा है, जनरल साहब की बड़ी सी लीड, सारा कुछ वही फोटो कॉपी आज लाहौर में जो पंजाब के अंजुमन ताजरान के सदर हैं, उन्होंने भी वही कहा। उन्होंने कहा जी कि इतनी इकोनॉमी ठीक हो गई है, डॉलर का, उन्होंने कहा क्या हमें जरूरत है इलेक्शन की। अब आप इसको देख लें, कल का दिन पाकिस्तान के इलेक्शन के पॉइंट से मैं समझता हूं सबसे अहम। अच्छा, और इसमें ऐड कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जरदारी साहब के बयान के मुताबिक, जिसमें अफगान वोटर रजिस्टर्ड है, क्योंकि इमरान खान ने अफगानियों को वहाँ पे एज अ पाकिस्तानी वोटर रजिस्टर किया हुआ है, इसी वजह से उनकी केपी में सपोर्ट भी है, इसीलिए वो अफगान रेफ्यूजीज़ की भी बात करते हैं। तो इसको उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए, अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो शफाफ होने ज़रूरी हैं, डिले बेशक हो जाए। देखिए, फजलुर रहमान साहब तो बहुत पहले से ही जो है वो अपने जॉगर्स बांध के तस्मे से चश्मे कस के भागने के लिए तैयार है। वो भाग सकते हैं, हाँ बिल्कुल भाग सकते हैं। आप एक दफ़ा वो कहें जोर से वो हो जाएंगे। असल बात ये है कि अब आप पहले जवाज तलाश कर रहे थे और एक माहौल बना रहे थे किसी चीज़ का। टेररिज्म भी आ गया है बीच में, और टेररिज्म के हवाले से तो बिल्कुल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि कोई भी है केपीके में जहां भी है, अगर वो हमारे पाक अफवाज की तरफ मैली निगाह से देखता है तो उस आंख को निकाल लेना चाहिए, उसे निकाल के फेंक दें, उस नासूर को काट दें बिल्कुल आप। लेकिन उसकी सजा केपीके के अवाम के जमहूरी हक को ना दें, वो सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए कि एक घून की वजह से पूरा आटे की बोरी फेंक दें। नहीं, बट ये उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट छेड़ दिया ना। इस वक्त आप हमारी स्टेट पॉलिसी देखें, हम गैर कानूनी तौर पे जितने लोग मुकीम हैं, हम उनको इस वक्त यहाँ से बाइज्जत तौर पे निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ही उन्होंने कह दिया है कि अफगानी ही हैं जो सारी सपोर्ट देते हैं इमरान खान को। ये बहुत उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया है सारी चीज को। फिर आप मलिक से इस पे कीजिएगा, ये तालिबान को बनाया किसने? कौन से मदरसे हैं जिन्होंने बनाया? ठीक है, कौन से मदरसों के अंदर तालिबान पढ़ के गए? कौन क्लेम करता रहा? मौलाना फजलुर, मौलाना फजलुर रहमान और समीउल हक कौन क्लेम करता था
کہ یہ میرے بچے شاگرد ہیں طالبان. ایک تو یہاں بچے بہت ہیں, ایک وہ راؤ انوار بچہ تھا وہ کہیں اور چلا گیا, پھر ایک سی ایم پنجاب بھی بچے تھے وہ بھی کہیں چلے گئے, بلاول بھی بچہ, مستقل بچہ, کسی وقت میں کوئی اپنا بچہ ہوتا ہے, کسی وقت میں وہ جب تو اگر دیکھیں آپ نے کسی چیز کو واقعی جڑ سے اکھاڑنا ہے تو آپ بہت پیچھے سے شروع کریں, جہاں سے یہ اس قاسم کے ابو کے 3.5 سال سارا کچھ ہوتے تھے نہ پاؤ, ٹھیک ہے, ضیاء الحق سے لے کے جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے, ٹھیک ہے نا, اور وہ امریکی سی آئی اے کے اس کے وزٹ سے شروع کریں کہ کس طرح پیدا کیے گئے, بنائے گئے, وہ جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ تو چیختا تھا کہ لڑائی ہماری ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکلی پلے کرنے کی کوشش کی ہے اس کو. دیکھیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ان کو 50 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی اے کا مقابلہ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, یہی نواز شریف کر کہ جو چیزیں ریاست کے پلے پاتی ہیں وہ ریاست کے پلے پاؤ. دیکھو یہ اس وقت ریاست نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ اس ملک میں جو معاشی بدحالی ہے, ڈالر ہے وہ افغان مہاجرین کی وجہ سے, اس میں تو میں کو اندر کی چھوٹی چیز نہیں بتا رہا, آپ کی فوج نے دن رات کام کر کے ایک اپنا خون پسینہ بہا کے اتنا ٹیررزم آپ نے لیا ہوا ہے. انہوں نے آرام سے ریاست کو بتایا کہ جناب یہ تو آپ جن کے ساتھ لڑے ہیں ان کو تو غور تو کریں یہ ووٹر کس نے بنایا. تو یہ ایک پولیٹیکل موو ہے, اس کے ساتھ جوڑ لیں. زرداری صاحب فرمان ہے کہ کچھ دن اگر الیکشن آگے ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر بیسیکلی تو سارے بیسیکلی ون لائنر ہے. ون لائنر یہ ہے کہ آپ نے جو اصل آپ کا کام ہے, اب سیاست میں آپ پی ٹی آئی بانی کا مقابلہ سیاست سے کریں, جو آپ دونوں کا بڑا پوائنٹ ہوتا ہے, جو لاجیکل پوائنٹ ہے. مگر یہاں پہ میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی جو پی ٹی آئی ہے وہ جانے تھے ریاست جانے, ریاست پکڑ لو, یہ دیکھو اس نے یہ کر دیا. مطلب میری حیرت کی بات ہے میرے لیے کہ بلاول بھٹو سٹنگ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہاؤ کم یو آر سٹنگ ود, اور آپ سارا کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سارا ٹیررزم بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے. مجھے اب آپ لگ رہا ہے جو ایکسپلین کیا ہے ملک صاحب نے, اس وقت سب کا ایک بیانیہ ہے اور وہ بیانیہ ہے اینٹی قاسم کے ابا. اس میں سارے اکٹھے کھڑے ہیں کیونکہ وہ سوٹ کرتا ہے. ایک تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد تھا نا, ایک باری لیں گے, اس میں یہ تیسری پارٹی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی. ایک تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے, اس سچویشن میں واپس جانے والی 90s کی سیاست کے بس باریاں لیتے رہو. دوسرا یہ کہ خود ہی ریاست لڑ رہی ہے, اس سے تو انہیں لڑنے دیں اور بیچ میں سے فائدہ اٹھائیں. نہیں تو اٹھائیں نا فائدہ, ریاست اور وہ لڑ رہے ہیں نا, تو تسی تے الیکشن لڑ لو نا, ریاست کو ان سے لڑنے دو, اسے ریاست سے لڑنے دو, آپ الیکشن لڑ لیں. لیکن انہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, جو مرضی سروے کرا لیں. ابھی ہم باہر نکلتے ہیں, لوگوں سے بات کر لیتے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب کا کلپ دیکھ لیں, آپ کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ خود اپنے پلیٹ فارم سے کراتے ہیں, اپنی اس پہ دیتے ہیں اور پھر واپس. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم سارے مل کے بھی لڑیں گے نا الیکشن تو ہم نہیں جیت سکتے. اگر ووٹ پہ الیکشن ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ سلیکٹڈ جو ہے پیارا کون ہے, ٹھیک ہے, اس میں میاں صاحب کی لاٹری نکلی ہوئی ہے. لیکن اب پھر بات وہی ہے کہ اگر ایک آئین اور قانون اور ریاست ہے تو آپ کو اس کے ضابطے پورے کرنے پڑیں گے. اگر آپ وہ پورے نہیں کرتے اور کوئی اور اپنی وہ دکھاتے ہیں تو وہ دکھا دیں, لیکن جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. ان کو آج نہیں دیں گے, کل دیں گے, کل نہیں دیں گے, پرسوں دیں گے, جواب تو دینا ہی دینا ہے آپ نے. ویل سم ہاؤ ساری پارٹیز وجہ دے رہی ہیں لیکن جا ایک ہی طرف رہی ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو ہو جائیں. اور اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر لیں 2-3 پروگرامز اس ہفتے میں ہم نے جتنے کیے ہیں, اس میں فچ کی رپورٹ دیکھ لیں, IMF کا ریویو کمیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے, ایکنک سے یہ لوگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اپروو کرا رہے ہیں, ML1 کے اوپر تیزی سے چائنا کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. کہیں سے بھی سینیریو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ نگران گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جانے والا ہے اور الیکشنز ہونے والے ہیں اور لوگ الیکشنز کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ جو اس وقت بالکل فیسیلیٹیٹڈ بیٹھے ہیں اور جن کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا, اگر ابھی بھی ان حالات میں بھی یہ لوگ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کن حالات میں تیار ہوں گے؟ دیٹ از دا ریئل کوسچن. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. اور آرمی چیف US کے دورے پہ ہیں. یہ ان کا پہلا
US کا دورہ ہے. اس سے پہلے ٹیلیفونک رابطے ان کے ہوئے ہیں وہاں کے آفیشلز کے ساتھ, لیکن یہ ان کا پہلا ملٹری ٹو ملٹری وزٹ ہے ٹو دا US. ہم اس پہ بات کریں گے مائیکل کوگلمین سے, جو کہ ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا ڈیسک کے ڈائریکٹر ہیں اور پاکستانی پالیٹکس پاک US ریلیشنز کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں, فارن پالیسی میگزین میں ویکلی کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. مائیکل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. How is the US perspective going on about this maiden visit of General Asim Munir to US? Significant visit from the Army Chief. Any visit by a Pakistani Army Chief to the US is significant just because of the influence that any Pakistani Army Chief has over policy when it comes to relations with the United States. And in this case, General Munir is coming at a moment when the US-Pakistan relationship is experiencing a bit of an unsettled moment. It's not in crisis, it's fairly stable, but I would argue that it is a bit adrift. Ever since US forces left Afghanistan, the two sides have really struggled to establish new bases for cooperation, new anchors for cooperation. And of course, it's been more than 2 years since the US withdrawal. My sense is that from the perspective of the Army Chief, counterterrorism cooperation will be the big agenda point in his visit. It's very clear that he's concerned about this resurgence in terrorism, and of course we had this terrible terrorist attack just in the last few days that killed 23 Pakistani troops. Yeah. And my sense is that General Munir will try to appeal to the US for more cooperation on counterterrorism, particularly because he knows that both the US and Pakistan share concerns about terrorism emanating from Afghanistan. The problem, though, I think from Pakistan's perspective, if it's looking to get more support from the US on counterterrorism, US security aid to Pakistan has been frozen since 2018, so that imposes limits. And that makes things more difficult for General Munir. The other issue is that the US view Islamic State Khorasan as the main terrorism threat in Afghanistan, whereas for Pakistan, of course, it's the TTP, the Pakistani Taliban. And US officials have acknowledged that the Taliban have actually been effective in curbing the threat posed by Islamic State Khorasan, which suggests that the scope for greater cooperation between the US and Pakistan on counterterrorism cooperation is not going to be that large. Well, Michael, tell me something about US-India relationships, because there is a blatant transnational terrorism going on from India's side, and keep in mind the recent Supreme Court's decision where it has upheld the strict status of Kashmir, Indian-held Kashmir, when it comes to Article 370. How is US viewing the US-India relationships in this regard? Things that the two sides can talk about. I imagine that General Munir will bring up U.S. policy toward India, and he'll perhaps try to encourage the U.S. to take a different approach to its relationship with India. That pitch would not be effective, despite what's happened in recent months with India, in recent weeks with India. That's not going to affect U.S. policy toward India, given the strategic convergences there. I do think that since General Munir will mostly be speaking with security and military officials in Washington and the US, that the bigger, broader geopolitical crises in the world will come up. The war in Gaza, the war in Ukraine, these are the big priorities. Thank you so much, Michael. Thank you so much for taking out time for us. اور رانا صاحب, ملک صاحب, اگر کیا نام تھا, کوگیمین جو ہیں, یہ پروگرام کے بعد پنجابی میں بتا دوں گا کیا انہوں نے 3-4 موٹی باتیں جو مجھے سمجھ آئی. گوگل مین تھے. اب میں آپ کی طرف آؤں گی اور ملک صاحب کی طرف آؤں گی. کرکس یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک فوکس ہے وہ ہے غزہ, یوکرین اینڈ افغانستان. ٹھیک ہے, اب افغانستان میں جب سے یو ایس فورسز یہاں سے گئی ہیں, ہمارا سارا سپورٹ فنڈ بھی کچھ رکا ہوا ہے. اڑتی خبریں ہیں کہ شاید کوئی لمیٹڈ وار افغانستان میں مزید ہونے جا رہی ہو, لیکن ان کا خیال ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری یہ وزٹ ہے
اور اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ بہت کھل کے تو سامنے نہیں آتی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس نے جو آغاز میں بات کی ہے وہ بڑی ایک ایکسپرٹ کی بات ہے. اس نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن میں پاکستان آرمی کی سے بڑی اہم ہوتی ہے, جو مجھے باٹم لائن نظر آئی ہے. اور اس کے بعد جو چیز اس نے سمجھائی ہے کہ اگر پاکستان کا جو اگر یہ کوئی سمجھتا کہ ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے, اگر افغانستان سے یا طالبان ایکٹیو ہے تو یہ دنیا کا ایشو ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. تیسری چیز اس نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے, اس نے جنرل منیر کو ایک قسم کا اپریسیشن بنتی ہے کہ اگر انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, پاکستان کی اپنی پوزیشن ہے, جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جنرل صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھی امریکہ بھی زیادہ ہے, بھارت بھی زیادہ ہے, بٹ پاکستان از پاکستان, یہ ہم ہیں, یہ ہمارے ایشوز ہیں, یہ ہماری سیکریفائسز ہیں. تو ایک حوالے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو انڈائریکٹلی جو میں نے کل بھی بات کی تھی, اس نے کہا کہ پاکستان آرمی پاکستان کے ریلیشن شپ میں بڑی اہم ہے, اور اس کے رول کے حساب سے یوکرین غزہ اس وقت دنیا کی ٹاپ پوزیشن ہے. تو یہی پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہے, اور اس لیوریج سے آپ سمجھ سکتی ہیں, آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز لیوریج ہو تو دنیا سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں, آپ ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں, آپ پاکستان کے لیے بڑی سہولتیں بھی لے سکتے ہیں. اچھا, لیکن جو یہ نئی ویو آف ٹیررزم آئی ہے, اس کو لے کے کنسرن کاؤنٹر ٹیررزم کا ادھر یو ایس میں بھی پایا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مائیکل کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو سینٹر آف ڈسکشن کاؤنٹر ٹیررزم ہوگا. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب کاؤنٹر ٹیررزم پہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے جیو پولیٹیکلی چیزیں چینج ہوں گی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں امریکی خارجہ کمیٹی میں یہ اعتراف کیا گیا کہ جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے گیا تو تقریباً 7 بلینز کا اسلحہ وہاں چھوڑ گیا, یعنی وہ آگ ایک وہاں بارود کا ڈھیر چھوڑ گیا. پھر یہ جو طالبان ہیں, ان کو افغان جو حکومت ہے اس کے تھرو یہ سارے جو وہ ہیں اسلحہ جدید ترین ملا. اب پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حملے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور بڑے منظم انداز میں ہو رہے ہیں. اور یہ خالی طالبان اس طرح نہیں ہے کہ وہ خود اکیلے اتنے بڑے پلانر ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے بہت سارے فورسز ہیں ڈیفینیٹلی جو اس ریجن کو انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں. میری ذاتی رائے, میری پاس جو اپنی کیلکولیشن ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے ڈیفینیٹلی جا کے وہ ثبوت بھی انہیں دکھ دیے ہوں گے کہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سازش ہو رہی ہے, اور انہیں کس طرح شیلٹر دیا جا رہا ہے. اس دھرتی کے اوپر بیٹھ کے وہ بادشاہوں کی طرح ہمارے خلاف پلان کر رہے ہیں اور ہم پہ حملے کرتے ہیں, اور پاکستان اب نکو نک ہو چکا ہے, ہم اب رد عمل دینے کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اسٹریٹجکلی ایک بڑا موو ہے, کیونکہ امریکہ نے بھارت کو جو شٹ کال دی ہے نہ جانے کی, بائیڈن نے انکار کر کے, ایسے موقع پہ ہمارے آرمی چیف کا جانا یہ بڑا سمبولک ہے, اور ڈیفینیٹلی مجھے امید ہے کہ ہم وہاں سے بہت اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے. ہم وہاں سے کیا ریزلٹس لاتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں ٹرانسپائر ہو ہی جائے گا. لیکن کاکڑ صاحب چونکہ بہت زیادہ بولنے کے شوقین ہیں, تو کل انہوں نے ایک سوال کے جواب یہ کہا کہ اگر فلسطین کا جو 2 ریاستی حل ہے ہم اس کی طرف اگر جاتے ہیں, اور اگر وہ کانٹرڈکٹری ہے فرام واٹ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہتے تھے کہ یہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے آف دا ریجن اسرائیل کے بارے میں, تو یہ دونوں کانفلکٹنگ آئیڈیاز ہیں. لیکن کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کفر تو نہیں ہے اگر ہم قائد اعظم کے کسی کہے ہوئے فرمان یا ان کی کسی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو بائی دا وے پاکستان آئیڈیالوجی ہی ان کا تھا, پھر پاکستان کے بھی خلاف چلے جائیں. مسلم لیگ بھی انہوں نے بنائی تھی, 2 قومی نظریہ بھی انہوں نے دیا تھا سید احمد خان کے ساتھ مل کے, پاکستان کا خواب. وہ جو پوری ہسٹری ہم نے پڑھی ہے نا, جو چلتے چلتے ہم اس آزادی کی طرف آئے تھے, جس فاؤنڈنگ فادر نے وہ دی, آپ اس فاؤنڈنگ فادر کی فاؤنڈیشن سے یہ کہہ کے اگر ہٹنا چاہتے ہیں کہ کفر تو نہیں ہے, تو آپ کی مرضی. I'll see you next week.